اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ یہ دنیا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں صرف دکھ ہی دکھ، جہاں صرف غم ہی غم، جہاں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور ان دکھوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی وہاں نہیں ہے۔ اور جنت میں صرف عیش ہی عیش، خوشیاں ہی خوشیاں، راحت ہی راحت، کوئی پریشانی کوئی غم کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا نہ جنت ہے نہ جہنم۔ اس میں خوشیاں بھی آئیں گی، اس میں غم بھی آئیں گے، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، اس میں کامیابیاں بھی ہوں گی، اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، اس میں راستے بھی کھلیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہونا طے ہے۔ اب یہ ذہن رکھ کر ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی گزاروں گا اس طرح کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی، پھر کوئی پریشانی نہیں، تو جواب ہے اس کے باوجود آئیں گے۔ جن کے پاس وہ سب چیزیں ہیں، جب ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے غموں کی داستانیں الگ ہوتی ہیں۔ جس کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کے اندر جا کر جب دیکھیں گے تو وہ اپنے اندر کے غم کو بھی سنائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دنیا بنایا ہے۔ عام انسان نہیں، ہائی فائی لوگ ہی نہیں، جن کے پاس ہر طرح کے سورسز ہے وہ نہیں، اللہ کے نبیوں کو پریشانیاں آئی ہیں تو باقی انسانوں کی بات ہی نہیں۔ اور ان پریشانیوں کے متعلق نبیوں کا رویہ اور مزاج یہ تھا کہ جو اللہ نے طے کیا ہے وہ ہونا ہے، ہمیں اس کے متعلق شکایت کے بجائے اس کو فیس کرنا ہے، اور اس پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے بس ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں صرف پریشانیاں ہیں، پریشانیاں، اور ہر قسم کی، جسمانی بھی، اخلاقی بھی، ہر طرح کی پریشانی، بے عزتیاں بھی کہیں، تانے بھی دیے گئے، برا بلا بھی کہا گیا، حتیٰ کہ تھوکا بھی گیا۔ وہ ساری پریشانیاں مکہ کا دور پریشانیوں کا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو مشکلات بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں۔ ان کامیابیوں میں سے ایک وقت آیا کہ مکے کے جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے اٹیک کیا مدینے پر، جس کو ہم کہتے ہیں جنگ بدر ہوگی۔ تو جنگ بدر میں حیرت انگیز طور پر ایسی کامیابیاں ہوئی، ایسی خوشیاں ہوئیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، تو بہت خوشی آ گئی۔ اور وہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے، ایک طرف سے مکمل فوج ہے، ہتھیار بند ہے، دوسری طرف سے تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے، لڑنے کے لیے وہ آئے ہی نہیں ہیں، ان کو بلا ارادے کے لڑنے کے لیے کھڑا ہونا پڑا، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تو ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے سال اللہ کے نبی اعظم نے خود خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور اس کے بعد آپ پریشان ہو گئے، خواب میں ہی، پھر آپ نے ان کو پھونک ماری اور وہ کنگن گر گئے، اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ میری تلوار مڑ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی مصیبت آنے والی، کوئی پریشانی آنے والی ہے، اسی کا اشارہ۔ چاہے اس کے بعد جنگ ہوئی ہے، جنگ احد، اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خود حضور زخمی ہو گئے، حضور کے دان شہید ہو گئے، اور بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ تو پہلے سال آسانیاں آئیں، کامیابیاں آئیں، اور اگلے سال پریشانیاں آئیں۔ پہلے سال کی کامیابیوں کا تذکرہ بھی قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، اگلے سال کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ شاہ نے کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی بلندیاں آئیں گی، کبھی پرشتیں آئیں گی، چونکہ اللہ کے نبی دنیا کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ اس نمونہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ وہاں ہوا ہوگا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ کبھی بہت کامیابی آئے گی اور آپ نے حیران ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا کیسے مل گئی یہ کامیابی، سمجھ میں نہیں آ گیا یہ چیز کیسے حاصل ہو گئی۔ آدمی کہتا بھی ہے جی تو خدا کا عجیب معجزہ تھا، ہم تو امید بھی نہیں تھے، توقع ہی نہیں تھے ایسا ہوگا۔ اور کبھی پریشانیاں آئیں گی اور پریشانیوں کے متعلق خیال ہی نہیں آتا۔ اس ساری صورتحال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ یہ تھا، آپ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے وہ یقین عطا کر دیجئے کہ اس کے بعد اگر مجھے پریشانیاں آئیں تو میں گھبرا نہ جاؤں، اور اگر آسانیاں آ جائیں تو میں کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اترانے نہ لگوں۔ اور یہ حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے یقین عطا کر دے، مجھے عطا کر دے وہ یقین، ما تحول علینا مصائب الدنیا وعذاب الآخرہ، جس یقین کے بعد
دنیا میں کوئی بھی مصیبت مجھ پر آ جائے تو میرے لیے ہلکی ہو جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ سردیاں آتی ہیں، مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے، ہم ذہناً تیار ہیں، سردی بھی آئے گی، باہر بھی نکلنا ہوگا، ٹھنڈ بھی لگے گی، زکام بھی ہو سکتا ہے، بدن میں بھی درد ہو سکتا ہے، چھاتیاں بھی خراب ہو سکتی ہیں، دوائیاں بھی کھائیں گے۔ چونکہ ہم ذہن پہلے سے تیار ہیں یہ سب ہوگا، تو اسے سردیاں آتی ہیں، برف گرتی ہے، یخ ہوتا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، چھاتیاں خراب ہوتی ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، اور یہ سب چونکہ ذہن پہلے سے تیار ہیں، سردیاں آئیں گی تو یہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے زندگی کے معاملات کے لیے ذہن تیار، جیسا بیماری بھی آ سکتی ہے، لاس ہو سکتا ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اپنوں کی طرف سے بھی دکھ مل سکتا ہے، غیروں کی طرف سے پریشانی آ سکتی ہے، بہت شریف انسان کو بھی دوسروں کی طرف سے پریشانی آ سکتی ہے۔ ان تمام کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے۔ اب اگر پریشانی آ گئی تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو جواب، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں، جو ہمارے بس میں ہیں، وہ کریں، اور اس کے بعد پھر کیس اللہ کے حوالے۔ یا اللہ یہاں تک ہم کر سکتے تھے، اب اس کے بعد آگے ہم نے کیس آپ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں سب کچھ کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا اللہ یہاں تک تو میں کر سکتا تھا، وہ میں نے کیا، اب اس کے بعد آگے رزلٹ کیا آئے گا یہ میں نے کیس آپ کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں جب بندے نے اپنا کیس میرے حوالے کر دیا، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، اس نے جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کر لیا، اس کے بعد کیس میرے حوالے کر دیا، تو اب میں خود ہی اس کا فیصلہ کروں گا، اور جو میرا فیصلہ ہوگا وہ بڑی حکمتوں پر ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہتوں کے بغیر وہ فیصلہ آئے، ہو سکتا ہے تمہاری چاہتوں کے بغیر، تمہاری امیدوں کے بغیر، تمہارے خوابوں کے بغیر وہ میرا فیصلہ آئے، وہ میرا فیصلہ ہوگا، اس کے پیچھے بھی کوئی مسئلہ ہوگی جس کو تم سمجھ نہیں سکو گے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کو ایک بزرگ نے کہا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے۔ وزیر نے بھی کہا ہاں جی یہ بات صحیح ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے بزرگ سے تو کچھ نہیں کہا، وزیر سے کہا تو بھی کہتا ہے یہ اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ اتفاق سے کوئی حادثہ ہوگا تو بادشاہ کو انگوٹھا کٹ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا جی اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے۔ کہنے لگا میرا انگوٹھا کٹ گیا، تو کہتا ہے اللہ کا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے؟ تو وزیر کو نکال دیا، وہ بیچارہ بیٹھ گیا گھر میں۔ اس کے کچھ دنوں بعد بادشاہ گئے ہیں شکار کھیلنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کا شکار بڑا مشہور تھا، کتابوں میں جب اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ بادشاہوں کے شکارگاہ کیسے ہوتے تھے اور وہ شکار کیسے کھیلا کرتے تھے، اور تقریباً ہر دور میں رہا ہے۔ خاص طور پر تاتاریوں چنگیز خان کی فوجوں کے شکار گاہیں بڑی عجیب رہی ہیں۔ خیر اب بادشاہ گیا ہے شکار کھیلنے کے لیے، اتفاق سے وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بہت کوشش کی اس نے واپس آنے کی، لیکن جنگلوں میں واپس آ نہیں سکا، تو اس طرح سے مجبور ہو کر کے ایک کسی جھونپڑی میں پہنچا۔ وہاں دو چار آدمی تھے، تو انہوں نے دیکھا بہت اچھا صحت مند خوبصورت اچھا لباس پہنے ہوئے کوئی آدمی آ گیا، وہ نہیں جانتے تھے بادشاہ۔ خیر انہوں نے اپنے کیا انہوں نے مہمان نوازی کی ہوگی، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو خسر خسر کرتے ہوئے یہ بھی کہتے بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، جو ہماری ضرورت تھی وہ تو پوری ہو گئی، تو ادھر سے آ گیا۔ یہ بادشاہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ جنگلی مصیبتوں سے، جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ ایک آدمی کو بلی دینی پڑتی ہے۔ تو ہم تو سوچے تھے اب اس سال کہاں آدمی ڈھونڈیں گے، تو آپ اب بادشاہ کو پتا چلا، میں تو کہنے لگے کیا ہوتی ہے بلی؟ کہنے لگے جنگلی بلاؤں سے، شیروں سے، تیندوؤں سے اور ان کی بلاؤں سے بچنے کے لیے ہم کو ہر سال ایک بلی دینی ہوتی ہے۔ تو اب ہم سوچ رہے تھے اس سال کس کا دیں گے، تو تمہارا تم تو وہیں سے آتے۔ تو بلایا انہیں اپنی اس کی کون آتا ہوگا ان کا وہ مذہب رہنما پنڈت، اس سے آ کر دیکھا کہ کہا یہ تو بہت اچھا پٹھا ہے، بہت اچھا کاش چنا۔ اس کے کپڑے جب نکالے چیک کیا تو کیا دیکھا انگوٹھا کٹا ہوا، کہنے لگا بھائی یہ تو نہیں لگے گا، یہ تو انگوٹھا کٹا ہوا، چھوڑو اس کو۔ اب جب بادشاہ واپس آ گیا کہنے لگا اب سمجھ میں آیا اللہ جو کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ خیر ہوتے ہوتے بڑی مشکل سے پہنچا، اپنے آدمیوں وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے، پھر پہنچا اپنے تخت پر تو بلایا وزیر کو۔ وزیر سے کہا تم نے کہا تھا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، میرا انگوٹھا جو کٹا تھا اس کی وجہ سے میں بچ گیا، میں نے تمہیں نکال دیا، اس میں کیا ٹھیک ہوا بتاؤ؟ تم کہتے ہو اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، تو میں نے جو تمہیں نکال دیا تھا اس میں کیا اللہ ٹھیک کرتا ہے؟ وزیر سوچتا رہا، اس نے کہا جناب یہ تو بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے نکال دیا، کیونکہ اگر آپ نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ تھا،
اور میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کو چھوڑ دیتا میں گیا. تو اللہ نے میرے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا, آپ کے ساتھ جو کیا تو ٹھیک کیا. میرے بھائی, ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھ سے زیادہ میرے معاملات کو جانتا ہے, میرا اللہ مجھ سے زیادہ میرے مشکلات سے واقف ہے, اور میرے اللہ کے پاس سورسز ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کے اتنے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک, بس صرف ضرورت اس کی ہے کہ میں اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑوں گا, اور کنیکشن جوڑنے کے بعد پھر کہوں گا یا اللہ اس میرے سامنے یہ پریشانی ہے, اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے میرے پاس یہ سب کچھ تھا, وہ تو سارا میں نے کر لیا, اب اس کے بعد رزلٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور ساتھ میں پھر یقین رکھنا ہے کہ اگر رزلٹ میرے خواب کے بغیر آیا, میری امیدوں کے بغیر آ گیا, تو مجھے میں چونکہ اللہ کا بندہ ہوں, مجھے آنکھ بند کر کے ماننا ہے. اس میں بھی کبھی خیر ہوگا, کیا ہو اس میں بھی خیر ہوگا. ایک لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ اپنا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا رویہ کیا ہے, تمہیں جو کچھ چاہیے وہ سارا میں نے تمہیں دیا, تمہیں جو چاہیے تھا اس کی تمہیں خبر ہی نہیں تھی, تمہارے مانگے بغیر وہ سارا میں نے دیا. یعنی تم کو نہیں معلوم تھا دنیا میں تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, سننے کے لیے کان چاہیے, بولنے کے لیے زبان چاہیے, چلنے کے لیے ہاتھ چاہیے. تمہاری باڈی کے ہزاروں سورسز ہونے چاہیے, ہزاروں. وہ تو میڈیکل سائنس بتائے گی کیا کیا ہونا چاہیے انسان کی باڈی میں. تب انسان بہت غور کرتا ہے, بہت پڑھتا ہے, تب کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. بہت سوچنے کے بعد, بہت پڑھنے کے بعد تب کچھ پتا چلتا ہے. اور اس کے لیے اگر آج کے سائنسی علوم پڑھیں گے تو انسان زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان کے باڈی میں کیا کیا رکھا ہے. لیکن سامنے کی چیزیں جو ہم اگر غور کرنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. مثلا ہمارا نروس سسٹم ہے, اگر یہ نروس سسٹم فیل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو جناب نہ گردن ہلے گی, نہ آنکھ بند ہوگی, نہ یہ ہاتھ یہ کچھ نہیں کر سکے گا. جیسے مرنے کے بعد انسان اکڑ جاتا ہے یہ یوں, تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, نروس سسٹم میں بیٹھ جاتا ہے. اگر جوانی میں نروس سسٹم بیٹھ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو نروس سسٹم کام کر رہا ہے اور ہر وقت کام کر رہا ہے. یہاں تک کہ آدمی سویا ہوا اس وقت بھی نروس سسٹم انسان کا کام کرتا ہے, لیکن لمٹ کا مطلب ہم سوئے ہوئے ہیں, ٹھنڈ لگ گئی تو اس کے بعد ہم پاؤں سکے لیں گے, ہاتھ ڈھونڈیں گے, لحاظ سر کے اوپر لے لیں گے. تو کچھ سسٹم تو کام کر رہا ہے نا. مان لیجئے گرمیاں ہیں, بالفرض ہم سوئے ہوئے تھے, مچھر نے آ کر کاٹا اندھیرے میں, اس کی آواز بھی نہیں ہم نے سنی, اس کو دیکھا بھی نہیں ہم نے, کیونکہ ہم سوئے ہوئے تھے, اور اس نے کاٹا. کاٹنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کاٹنے کی وجہ سے دماغ کو سگنل چلا جائے گا, دماغ نے اس کو چیک کیا یہ کہاں پر ہے, اور دماغ اسی نیند کی حالت میں ہاتھ کو آرڈر کرتا ہے یہ ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پہنچے گا اور وہاں جا کر کھج لائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم, تم اپنے جسم کی ان تمام سرگرمیوں پہ غور کرو. کیوں نہیں غور کرتے؟ تم ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہو. اب جو انسان میں کھجلایا اور ادھر سے نیند ہے, کھجلانے کے بعد تھوڑی دیر میں مچھر آئے, ادھر سے کاٹا تو یہاں واپس یہیں پہنچے گا. اب پھر اس نے کاٹا تو اب کیا ہوگا؟ دماغ کہے گا جاگ جاؤ, اب جگا دے گا. جگانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ مچھر کہاں ہے, اب چاہے بعد میں آپ کیا کریں گے اس کے لیے, لیکن کریں گے. تو یہ سارا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے باڈی میں, اور ہر وقت کام کر رہا ہے. ہم چاہے جاگے ہوئے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں تب کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے, اب سمجھو میں کیا ہوں, اور اس کے بعد تم اپنے سارے کیس میرے حوالے کرو. اب میں سمجھوں گا تم کو مجھے کب کیا کرنا ہے, تمہیں کب کیا دینا ہے. تمہارا کیا ایک آدمی کا خواب ہے میں یہ کروں, فلاں جگہ میرا رشتہ ہو, نہیں ہوا. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, چھوٹا تھا, شاید نابالغ تھا, تو ایک جگہ بس میں چڑھنا تھا لیکن بس والا نکل گیا, اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں کسی ہوٹل میں رات گزارتا, تو اس لیے بہت بٹوت میں, تو لیکن بس والا نکل گیا, اس نے روکی نہیں بس. اب میری مایوسی, میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں گا, اب کدھر جاؤں گا, تو رات کہاں گزاروں گا. سوچا چلو کسی ہوٹل کے باہر جو برانڈا ہوگا اسی میں رات گزاروں گا, اگلے دن صبح بس ملے گی. تو شام تک بس ملنے والی نہیں تھی. پھر اتفاق سے پھر شام کو کوئی دوسری بس ملی یا کیا گاڑی ملی, اب یاد بھی نہیں پوری طرح سے. جب ہم نکلے آگے تو وہاں جب پہنچے تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا. اب وہ جو میں نے افسوس کیا تھا, اب پتا چلا کہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا. اچھا, اور اگر اس گاڑی میں سوار ہوا ہوتا تو اس کی چھت پر چڑھنا تھا, اور چھت پر جتنے لوگ سارے چنا پہ گر گئے, تو لازم میں بھی چھت پر ہوتا. بظاہر تو یہی ہے. تو غرض یہ کہ بندے کو بار بار سوچنا کہ فلاں جگہ یہ ہو سکتا تھا, اللہ نے مجھے کیسے بچایا.
اللہ کا رویہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے وہ سب کچھ مانگا بھی نہیں ہے جو میں نے تمہیں دیا. جو کچھ میں نے تم نے کہا مانگا مجھ سے، مگر میں نے سب کچھ تمہیں دیا. اللہ کا رویہ بندوں کے ساتھ ذہن میں رہنا چاہیے. اس کے بعد جب مسائل آئیں تو مسائل میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو سورس ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ استعمال کریں گے، اور اس کے بعد کیس اللہ کے پاس. لیکن اللہ کے حوالے کیس کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو. اب اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، تو جب تعلق نہیں ہے تو اس وقت بندہ کیا سوچتا ہے؟ میرا تعلق اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں، لہذا دوسروں سے دعا کراؤں گا. اب آ جائے گا ایک بزرگ کے پاس، ایک امام صاحب کے پاس سے عید کرتے ہو دعا میرے کو مسئلہ حل کر دو. اس میں جواب اللہ تعالیٰ سے آتا ہے تمہارا تعلق مجھ سے ہے نہیں، اس سے تم دعا کرا رہے ہو. تم اپنا تعلق مجھ سے جوڑو. تم اس سے مجھ سے دعا کرا رہے ہو، تیرا مسئلہ، تو اپنا تعلق مجھ سے کیوں نہیں جوڑو؟ وہ بھی میرا بندہ ہے، تم بھی میرے بندے ہو. اور یہ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے. اللہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امت کے گنہگار لوگ نیک لوگوں کے پاس دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو نیک لوگ کہتے ہیں یا اللہ ان کے مسئلے حل کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے جواب آتا ہے انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، تم ان کے لیے دعا کر رہے ہو. اپنے لیے مانگو، جو مانگنا ہے وہ میں دوں گا، ان کی بات مت کرو. انی غضبان علیہم، بچے سمجھ ناراض تو کیا سونا جو ہم مسئلہ. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرنا ہے، اور میرے ساتھ تعلق ٹھیک کرنے کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. صرف اتنا کہنا ہے یا اللہ آپ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان تمام نعمتوں کو اکمال شکر کرتے ہیں، اور جتنی مجھ سے کوتاہیاں ہوئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے اللہ ہیں. بس تعلق جوڑ گیا اتنے سے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا کرنا ہے. اتنا ہے یا اللہ آپ کی تمام نعمتیں جو آپ نے مجھے دی ہیں اس کے بعد نعمتوں کو سوچنا چاہیے کیا کیا مجھے دیا. اب جب سوچنے لگیں گے تو جناب تعداد شماری نہیں ہوگی. پوری باڈی میں سب کچھ، تعلیم پڑھی، ڈگری ملی، عہدہ ملا، خوشیاں ملی، شادیاں ہوئی، اولاد ملے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، شوق پورے ہو رہے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ کوئی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچھا تم کو ایک پریشانی ہے اس کو تم نے واویلا بنایا، اور جو میں تمہیں رحمتیں عطا کی وہ کیوں نہیں شمار کرتے؟ ان کو بھی تو دیکھو میں نے تمہیں دیا کیا کیا ہے. اور اس کے بعد جب تم کہتے ہو مجھے یہ پریشانی آئی، تم اپنے سے زیادہ پریشان انسانوں کو ڈھونڈو تو لاکھوں انسان تم کو ملیں گے جو تم سے زیادہ پریشانیوں میں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پریشانیوں میں ان کو دیکھو جو تم سے زیادہ پریشانیوں میں ہیں، تو اپنی پریشانی تم کو حل کی لگے گی. انسان جب ہسپتال جاتا ہے تو اپنی بیماری بھول جاتا ہے. جب ہسپتال میں جا کر دیکھتا ہے نا بیماروں کو، ٹھیک. جب وارڈ میں آپ جائیں گے اور وارڈ میں جا کر کے لوگوں کے حالات دیکھیں گے، جناب والا اپنے پیشنٹ کی بیماری بھول جاتی ہے. چاہے آپ کسی بھی وارڈ میں جائیں، چاہے ہڈیوں کے وارڈ میں جائیں، ایکسیڈنٹ والوں کے ہاں جائیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا پریشان حال. جب ایکسیڈنٹ والوں کے وہاں دیکھیں گے کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی، کسی کو کچھ ہے، آپ سے دیکھیں میری تو بہت چھوٹا سا مسئلہ دے رہا ہے. دین کے معاملات میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اپنے سے اونچے والوں کے ساتھ، پریشانیوں کے معاملات میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کے ساتھ، اور دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ ان کو دیکھو جن کے پاس وہ بھی نہیں. آپ کے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کھٹا رہا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں جس کو سائیکل بھی نہیں. جب ہم دیکھیں گے فریش اور نئے ماڈل والے کی گاڑی کو، آپ کو اپنی گاڑی لگے گی تو کھٹا رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ٹھیک. لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے جس کے بعد وہ کھٹارا بھی نہیں ہے تو آپ کہیں گے شکر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ترمذی حدیث کی کتاب اس میں آئی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرو گے تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا. یعنی فرض کیجئے آپ کسی کے گھر میں گئے، وہاں دیکھا نئے قسم کے شاندار کارپیٹ ہے، کہتے ہیں یار کمال ہے. ہمارے یہاں تو پرانا وہ بیچارہ دجرم ٹھیک سڑا ہوا کچھ بھی نہیں. لیکن آپ اس کو دیکھو کہ جس کے گھر میں پاتش بھی نہیں، جو تھرماکول میں ہے، تو جو تھرماکول پہ بیٹھے اس کو آپ دیکھیں. ہم کسی گھر میں گئے، وہاں دیکھا شاندار پینٹنگ ہے، بہت اچھے پردے لٹکے ہوئے ہیں، کراکری بھی بہت عجیب ہے، ہر چیز سٹینڈرڈ کی ہے. ذرا باتھ روم میں گئے تو عجیب قسم کے نلکے ہیں، ٹائلیں ہیں، یہ سب دیکھ دیکھ کر کے یار ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ نے اپنی ملی ہوئی نعمتوں کو سمجھا کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ جائیں گے اس گھر میں جس میں وہ سب بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، جس میں وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے،
ٹھیک، اس وقت سمجھ میں آئے گا بہت کچھ. اس کے مقابلے انسان کبھی کبھی خواہ کے ٹینشن مول لیتا ہے، اور وہ ٹینشن مول لیتا ہے صرف کمپٹیشن کی وجہ سے. ان کے پاس یہ ہمارے پاس نہیں، اب کیا ہوگا؟ ان کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس ویسے نہیں، اب کیا ہوگا؟ جناب ان کے پاس 1,00,000 روپے کا موبائل ہے، میرے پاس 20,000 کا ہے، میری حیثیت گھٹ گئی. لیکن آپ اس کو دیکھو جس کے پاس 700 کا موبائل ہے، آپ اس کو دیکھو. بہرحال کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، یہ دنیا اللہ نے جنت نہیں بنائی، لہذا ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں ایسا نہیں ہوگا. جن کے پاس سب سے زیادہ سورسز ہیں ان کے بعد ان کو بھی مسائل اور مشکلات آئیں گی. اور مسائل اور مشکلات میں جب ہم دیکھنے لگتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکلات کن کو آئیں؟ کہ اللہ کے نبیوں کو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی بھی مشکل جب آئے تو فوراً ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، کہ ہمارے ہاتھ میں ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. اس کے بعد پھر ایک دعا ہے اور کیس ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے بس میں جو کچھ وہ ہم کریں گے. اس کے بعد ہم کیس آپ کے حوالے کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، چیک اپ صحیح کرائیں گے، علاج معاوضہ کرائیں گے، دوائی وقت پر دیں گے، پرہیز کرائیں گے، خدمت کریں گے اور ساتھ میں دعا کریں گے. بس یہاں تک ہمارے ہاتھ میں یہ سب ہم کریں. اس کے بعد پھر شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ یا اللہ ہم نے یہاں تک کیا، ہمارے بس میں اتنا ہی تھا، اس کے بعد ہم نے کیس آپ کے حوالے کر دیا، آپ شفا دیں گے. بہت اچھا، ہم شکر گزار. اور اگر آپ کے فیصلے میں شفا نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو ہم آپ کا فیصلہ بدل نہیں سکتے. اور اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ میں اپنا فیصلہ بدلتا نہیں. بدلنے کی طاقت تو ہے لیکن بدلتے نہیں ہے. موت اور زندگی کے معاملے میں اللہ اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کرتے. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قانون میں موت کی ٹائمنگ کی تبدیلی نہیں ہے. طاقت تو ہے مجھے، میں چاہوں تو کروں گا لیکن کروں گا نہیں. اور اگر میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں، اگر تمہیں تمہارے ہاتھ میں دے دوں اور یہاں سے میں لکھ کے رکھوں گا فلاں ٹائم میں تمہاری موت ہونی چاہیے، مگر میں تم کو کہوں گا کرو چوز کیا کرنا ہے، تو تم آخر میں جو فیصلہ کرو گے وہ وہی ہوگا جو میں نے پہلے لکھا ہوگا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزی تقسیم کرنا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر تمہارے ہاتھ میں دے دیتا تو میرے مخلوق کو تم بھوکے مار دیتے، کیونکہ میں اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہوں. اور تم اگر دیکھتے یہ نافرمان اس کو اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اور دوسرے تمہیں فکر رہتا کیا خرچ کریں گے ختم ہوگا، خرچ کریں گے ختم ہوگا، تو میری مخلوق بھوکے. اس لیے میں نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. تم کہتے ہو کہ ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کتنی مخلوق، اللہ فرما رہے کتنی میری مخلوق ایسی ہے ان کے پاس روزی کمانے کا کوئی سورس نہیں. ان کے پاس جتنے پرندے ہیں ان کے پاس نہ دکان ہے، نہ جاب ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صبح نکلتا ہے کوئی پرندہ شام کو بھوکا واپس نہیں آئے گا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اللہ تعالیٰ اللہ یرزقها، میں ہی ساری مخلوق کو کھلاتا ہوں. وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں. ماں کے پیٹ میں تمہیں کیا چاہیے تو میں نے دیا. دنیا میں آنے کے بعد تمہیں کیا چاہیے، تمہاری میں نے سارا انتظام کیا. ماں کی چھاتی میں دودھ اور تم کو چوسنے کا سسٹم دکھ ٹھیک، اور اس کے بعد پھر ڈائجسٹو سسٹم میں نے ٹھیک رکھا. اور کیا کیا کیا، یہ تو کبھی پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اللہ کی قدرتوں. بس یہ مضمون ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بارے میں جو باتیں مجھے عرض کرنی تھی وہ ساری عمل کر بتا دی. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.